جشن ولادت امام محمد تقی علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ جشن کا آغاز شہزادہ علی اصغر کی ایک چھوٹی سی منقبت سے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر، تیر و تلوار کھلونے ہیں برائے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر، جنگ جو سب سے بڑا بعد میں آتا ہے صبا، جنگ جو سب سے بڑا بعد میں آتا ہے صبا، اس لیے جنگ میں تاخیر سے آئے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر، نصرت شہ بھی عجب معجزے دکھلاتی ہے، نصرت شہ بھی عجب معجزے دکھلاتی ہے، 6 مہینے میں ہی غازی نظر آئے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر، ایک میں موت نظر آئے گی اور ایک میں حیا، ایک میں موت نظر آئے گی اور ایک میں حیا، مٹھیاں کھول کے گر اپنی دکھائے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر، جس کو عباس نے ٹھکرا دیا اس پانی کو، جس کو عباس نے ٹھکرا دیا اس پانی کو، کیسے ممکن ہے بھلا منہ سے لگائے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر، ایک تبسم سے ہے 9 لاکھ پہ ہے بدتاری، ایک تبسم سے ہے 9 لاکھ پہ ہے بدتاری، حال کیا ہوگا اگر تیغ اٹھائے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر، رن میں شبیر نہیں لائے ہیں بیٹا اپنا، رن میں شبیر نہیں لائے ہیں بیٹا اپنا، ایسا لگتا ہے کہ شبیر کو لائے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر، ہے علمدار کا شاگرد اگر یہ چاہے، ہے علمدار کا شاگرد اگر یہ چاہے، آگ پانی میں اشارے سے
بلائے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر، آرزو ہے میری سجاد میں لبیک کہوں، آرزو ہے میری سجاد میں لبیک کہوں، سبط جعفر کی طرح مجھ کو بلائے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے جگمگاتی زمین آسمان روشن ہے، جواد مولا رضا کا مکان روشن ہے، یہ چاند 10ویں رجب کا پیام لایا ہے، نقی کے نور سے سارا جہان روشن ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں گزارش کرتا ہوں منقبت خواہ جناب سید فراز مہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات بلندتر آواز۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومن اکرام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک شعر اور ایک قطع تحت میں اور ایک منقبت کے چند اشعار پیش خدمت میں ملاحظہ کریں کہ عام بچوں سے زمانے میں جدا ہے اصغر، عام بچوں سے زمانے میں جدا ہے اصغر، اس لیے رونے کی منزل پہ ہنسا ہے اصغر، عام بچوں سے زمانے میں جدا ہے اصغر، اس لیے رونے کی منزل پہ ہنسا ہے اصغر، یہ الگ بات کہ 6 ماہ کا سن ہے لیکن، یہ الگ بات کہ 6 ماہ کا سن ہے لیکن، 8 معصوموں سے رشتے میں بڑا ہے اصغر، 8 معصوموں سے رشتے میں بڑا ہے اصغر۔ اور ایک شعر ملاحظہ کریں کہ خیبر کی داستان سنا کر رباب نے، خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو 6 مہینے میں حیدر بنا دیا، اصغر کو 6 مہینے میں حیدر بنا دیا۔ ایک صلوات کا سہارا۔ فاتح بدر و حد خندق و خیبر بولے، فاتح بدر و حد خندق و خیبر بولے، فرد ہے ایک زمانہ اس لشکر بولے، گاڑ کر رن میں علم فاتح خیبر بولے، گاڑ کر رن میں علم فاتح خیبر بولے، ہے علی نام میرا ماں مجھے حیدر بولے، فاتح بدر و حد وہ الگ لوگ تھے جو دیکھ کے در لوٹ گئے، وہ الگ لوگ تھے جو دیکھ کے در لوٹ گئے، آئے مرحب ہے کہاں اب ذرا انتر بولے، باخدا اس
حسینری کی نہیں کوئی خطا، مدح حیدر میں پیمبر ہے سنبھل کر بولے، یہ زچا خانہ فرزند ابو طالب ہے، یہ زچا خانہ فرزند ابو طالب ہے، یہ زچا خانہ فرزند ابو طالب ہے، ایک زمانہ جسے اللہ کا ہے گھر بولے، ایک صلوات کا سامنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خانہ کعبہ ازل ہی سے علی کا گھر ہے، خانہ کعبہ ازل ہی سے علی کا گھر ہے، سامنے آئے کسی اور کا ہو گر بولے، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید فراز مہدی۔ بیاباں اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے، تقی سا پھول ہو جس گھر میں وہ گلشن اور ہوتا ہے، امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آج کی محفل کے مقطع محفل جناب محمد علی رضوی بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سب کو مولا امام محمد تقی جواد کی آمد بہت بہت مبارک۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا امام رضا مبارک ہو، یا امام رضا مبارک ہو، یا امام رضا مبارک ہو، آپ کو دل ربا مبارک ہو، یا امام رضا مبارک ہو، آپ کو دل ربا مبارک ہو، آ گئے ہیں جواد دنیا میں، آ گئے ہیں جواد دنیا میں، وارث حل عطا مبارک ہو، یا امام
رضا مبارک ہو، عرض ہے مادر گرامی سے، عرض ہے مادر گرامی سے، دل ربا میں ہے لقا مبارک ہو، یا امام رضا مبارک ہو۔ ملتے ہیں مومنی گلے باہم، ملتے ہیں مومنی گلے باہم، گل ہے سلوات کا مبارک ہو، یا امام رضا مبارک ہو۔ ہے تقیو جواد ان کے لقب، ہیں تقیو جواد ان کے لقب، ہیں یہ بحرِ سخا مبارک ہو، یا امام زمان مبارک ہو، یا امام رضا مبارک ہو۔ ہیں یہ نور نظر محمد کے، ہیں یہ نور نظر محمد کے، دل ربے مرتضی مبارک ہو، یا امام رضا مبارک ہو۔ آپ کو دل ربا مبارک ہو، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ تھے جناب محمد علی عزیزی بھائی، اور آج کی محفل کے آخری منقبت خواہ ماسٹر محمد حمزہ سلمانو سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ کیا جو ذکر علی کا رضا کے روضے پر، کیا جو ذکر علی کا رضا کے روضے پر، اے درد کے درمان سلطان خراسان، اے درد کے درمان سلطان خراسان، اعلیٰ ہے تیری شان قرآن و بے قرآن، ہم سب کا امام، سب کا امام، جنت ہے خراسان، جنت ہے خراسان۔ کیا جو ذکر علی کا
رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر نجف کا دیکھا نظارہ، ہاں نجف کا دیکھا نظارہ، رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر قبول ہو گئی توبہ، رضا کے روزے پر قبول ہو گئی توبہ، رضا کے روزے پر پڑھا جو سورہ توبہ، ہاں پڑھا جو سورہ توبہ، رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر رسول ترک کو دیکھا، رضا کے روزے پر رسول ترک کو دیکھا، رضا کے روزے پر خوشی میں جھوم رہا تھا، رضا کے روزے پر، رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر غریب ہو نہیں جا سکتے حج پہ آؤ چلو، غریب ہو نہیں جا سکتے حج پہ آؤ چلو، ثواب حج کا ملے گا، ہاں ثواب حج کا ملے گا، رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر خدا کا شکر کے درکن کار نوبت کا، خدا کا شکر کے درکن کار نوبت کا، تھا رنگ ایک ہی جیسا، ہاں تھا رنگ ایک ہی جیسا، رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر سمجھ میں آ گئی خود راہ مستقیم مجھے، سمجھ میں آ گئی خود راہ مستقیم مجھے، پڑھا جو حمد کا سورہ، پڑھا جو حمد کا سورہ، رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر یہاں پہ کوئی گنہگار نہ آ سکتا ہے، یہاں پہ کوئی گنہگار آ نہیں سکتا، کہیں لکھا نہیں دکھا، کہیں لکھا نہیں دکھا، رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا، رضا کے روزے پر بل محمد علی محمد صلی اللہ ماشاءاللہ یہ تھے ماسٹر محمد حمزہ، اور اسی کے ساتھ ہی میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام مولانا ساجد وکیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز سے اس جشن سے خطاب کریں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك يا ذا الجود والإحسان،
والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام ہی مومنین اور مومنات کی خدمت میں ولادت باسعادت سرکار امام محمد ابن علی التقی الجواد علیہ السلام کی اور باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر ابن امام حسین علیہ السلام کے اعتبار سے مبارکباد پیش کرتے ہیں بالعموم آپ تمام کو، اور بالخصوص زمانے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرنے کی نیت سے سارے مل کر بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ظاہر سی بات ہے جو حکم ہوا ہے اس کی بجا آوردگی پہلے ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو سرکار امام جواد علیہ السلام کے حوالے سے جو بیان ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. چونکہ جتنے پڑھنے والے ہیں، اب وہ زمانہ کہ جس زمانے میں اردو بولی جاتی تھی، اب تو ایبریویٹو اردو ہے، جیسے کہ ایبریویٹو انگلش ہے. اے آئی کا زمانہ ہے، اور جیسے ترقی زیادہ ہو رہی ہے تو بردر برو ہو گیا ہے، اور بی رائٹ بیک جو ہے وہ BRB ہو گیا ہے، اور او مائی گاڈ جو ہے وہ OMG ہو گیا ہے. اور اس سے بھی مختصر اور اس سے بھی جو ہے وہ اگر کم کیا جائے گا تو کچھ عرصے میں آپ کو وہ بھی نظر آئے گا. اس لیے کہ جیسے ترقی ہو رہی ہے، اب یہ مزاحاً عرض کر رہا ہوں چونکہ ولادت کی شب ہے، یہ الفاظ کم اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگ اشارے سمجھنے لگے ہیں، اور یہ اشارے ہی ہم آل محمد علیہ السلام کے فرش پر اور ان کے ذکر پہ آ کے بیٹھنے والے، انہیں پوری بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ذرا اشارہ دیا جائے اور وہ بات پوری سمجھ لیتے ہیں. اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کی بھی یہ تاثیر ہے کہ اس ذکر کو سن کر، اس لیے کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر انسانوں کو ہمارے کلام کے حسن کا پتہ چل جائے تو وہ بغیر کہے اتباع کریں گے. یعنی کہ اس کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کلام کو سنے گا اس کی روح میں وہ تازگی اور وہ پاکیزگی پیدا ہوگی کہ وہ اس راہ پر چلے گا کہ جو ان کا رستہ ہے. تو دو کچھ اشعار آپ کی خدمت میں بند منقبت کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کے بعد پھر جو آج کی رات کی ہستی ہیں ان کی خدمت میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہ تو بات یہ عرض ہو رہی تھی کہ
ذکر ہے جو اس مقام پر بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، یہ اور طرح کا ممبر ہے، جسے ہم سٹیج کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، یہ بھی ممبر ہے۔ اسی لیے جو یہاں پر جو جس جگہ پر آ کر ذکر کرتا ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیزائن سے فرق نہیں ہے، جس مقام سے محمد و آل محمد کا ذکر ہو وہ جگہ ممبر ہے۔ اور اگر ممبر نظر آنے والی، ممبر جیسی نظر آنے والی جگہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جو ممبر جیسی نظر آنے والی جگہ پر بیٹھ کر محمد و آل محمد کا ذکر نہ کر سکے تو اس نے ممبر کا حق نہیں ادا کیا، اس لیے کہ ہمیں ممبر ملتا محمد و آل محمد کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ تو دو بند ذرا منقبت کے سنیے گا اور اس کے بعد بیان ہوگا۔ چھیڑ دیا ہے ذکر مولا ممبر جانے حیدر جانے، چھیڑ دیا ہے ذکر مولا ممبر جانے حیدر جانے، کفر ہے گر یہ عشق علی کا کافر جانے حیدر جان، بنت اسد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر، بنت اسد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر، در ہوگی دیوار کہاں سے مادر جانے حیدر جان، جنگ احد میں میرا مولا شاخ سے سر کرتا ہے قلم، اس لیے کہ جنگ احد میں امیر المومنین علیہ السلام کی جو تلوار تھی جب وہ ٹوٹ گئی تو اس کے بعد رسول اللہ کی جانب مولا کائنات نے دیکھا، رسول اللہ نے پلٹ کر کہا یا علی شاخ اٹھاؤ اور شاخ سے جنگ کرو۔ مولا کائنات نے رسول کو یہ نہیں سمجھایا کہ یا رسول اللہ لاجک یہ کہتی ہے کہ شاخ سے جنگ نہیں ہو سکتی، تو امیر المومنین نے رسول کو درس نہیں دیا، بلکہ جو رسول نے کہا وہ عقل میں نہیں بھی آیا تو عمل کیا، تو کیا نتیجہ ہوا ذرا یہ دیکھیے۔ جنگ احد میں میرا مولا شاخ سے سر کرتا ہے قلم، تیغ فلک سے آئے نہ آئے، تیغ فلک سے آئے نہ آئے، خیبر جانے حیدر جانے، شیر خدا کا پوتا ہے یہ کہہ کر ماں نے بھیج دیا، شیر خدا کا پوتا ہے یہ کہہ کر ماں نے بھیج دیا، لڑتا ہے اب کیسے رن میں اصغر جانے حیدر جانے، حیدر جانے حیدر جانے حیدر جانے حیدر جانے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی شب سرکار امام تقی جواد علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ وہ ہمارے مولا کے 12 اماموں میں جن کی عمر اقدس سب سے کم ہے 25 سال کی عمر اقدس میں آپ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ البتہ امام جواد علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں اگر پڑھنا ہے تو بات امام رضا علیہ السلام کے دور سے چلے گی، اس لیے کہ بہت اہم پیغامات ہیں سرکار امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں امام تقی جواد علیہ السلام کے اعتبار سے، اس لیے کہ تقریباً امام رضا علیہ السلام کی عقد مبارک، ان کی شادی، ان کے نکاح کے تقریباً 35 سال تک آپ کے یہاں پر اولاد نہیں ہے، ولادت نہیں ہوئی سرکار امام رضا علیہ السلام کے یہاں۔ اور یہ وجہ ہوئی کہ لوگ امام رضا علیہ السلام کو اسی تانے کے ساتھ مخاطب کرنے لگے کہ جس تانے سے رسول اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک پکارا کرتے تھے، یعنی کہ جیسے رسول کو ابتر کہا جاتا تھا اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کو بھی اسی ایگزیکٹ لفظ ابتر سے نعوذ باللہ من ذالک خطاب کیا جانے لگا۔ ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم کا یہ نظام قدرت ہے، وہ اپنی نسل امامت کو کہاں سے جاری کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے بندگان خدا ایسے کہ جو خاصان خدا ہیں کہ جن کی زندگیوں میں بہت ساری خواتین آئیں، ہر ایک سے سلسلہ ہدایت پروردگار عالم نے آگے نہیں بڑھایا۔ خود امام تقی جواد علیہ السلام کی ازواج کی جو تعداد ہے وہ متعدد ہے، لیکن بی بی سمانہ مغربیہ سلام اللہ علیہ سے امام علی النقی پروردگار عالم نے امام تقی جواد علیہ السلام کو عطا کیا، اور ان کے ذریعے سے بی بی سمانہ مغربیہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے خدا نے نسل امامت کو آگے بڑھایا۔ یہ بات جب انشاءاللہ شب 13 رجب کی محفل ہوگی اس میں بھی آپ کو کام آئے گی، اور ہر امام علیہ السلام کے اعتبار سے آپ کو یہ بات کام آئے گی کہ جہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ منصب امامت کا خدا کی طرف سے خدا داد منصب ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ کیا ہوا منصب ہوتا ہے، اسی طرح سے مادر امام کس نے بننا ہے یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے اگر امام سے شادی کر لے، نبی سے شادی کر لے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی امام کی ماں بن جائے گی یا کسی نبی کی ماں بن جائے گی۔ اور پھر پروردگار عالم وہاں پر رسول کو ابتر کہنے والوں کی زبانوں کو گنگ کر رہا ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر امام رضا علیہ السلام کو ابتر کہنے والوں کو بھی خاموش کروانا پروردگار عالم کی قدرت کاملہ کا کمال تھا۔ اور وہ کام کیسے پورا ہوا؟ وہاں پر خدا تعالیٰ نے رسول کو ابتر کہنے والوں کو خاموش کرنے کے لیے ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ کائنات کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، رسول کی نسل بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اس لیے چلائی خدا نے کہ جب رسول کو کسی نے ابتر کہا تھا تو اس کے جواب میں کوثر کو بھیجا۔ یہاں پر خدا نے امام رضا علیہ السلام کو ابتر کہنے والوں کو خاموش کروانے کے لیے یہ انتظام کیا کہ ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ جس بیٹے کو امام رضا علیہ السلام نے خود جب کم سن ہے، ابھی عمر کم ہے سرکار امام تقی جواد علیہ السلام کی، اور امام رضا علیہ السلام نے اپنی ایک زانو پر بٹھلایا ہوا ہے اور بوسے دے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اس انداز میں اور اس عالم میں جب کسی نے آ کر امام رضا علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ شفقت، اتنا زیادہ پیار اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں، تو امام رضا علیہ السلام نے جو فضیلت وہاں پہ امام تقی جواد علیہ السلام کی بیان کی ہے وہ یہ بات سمجھا دینے کے لیے بہت کافی ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیار نہیں کر رہے تھے، آگے امام معصوم جو بننے والا تھا اسے پیار کر رہے تھے۔ بلکہ امام معصوم جو بننے والا تھا یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو امام معصوم ہوتے ہیں، منصب کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ایک امام کے جانے کے بعد دوسرے امام کی شانوں پر آ جاتی ہیں، ورنہ جو دنیا میں آتا ہے جس وقت آتا ہے وہ امام بن کر آتا ہے، دنیا میں آ کے امام نہیں بنتا۔ ہمارے یہاں پر یہ کہ ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کریش کورسز کرتے ہیں، ڈپلوما کرتے ہیں، پڑھ لکھ کر گرون اپ ایج کے اندر جب آتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، لیکن وہ گھرانہ کے جس گھرانے کے بچوں کے نام بارگاہ الہی سے آتے ہوں، وہ گھرانہ کے جس گھرانے کے بچے گہوارے میں تلاوت قرآن کرتے ہوں،
وہ گھرانہ کے جس گھرانے کے بچے جب دنیا میں آتے ہوں تو سجدہ ریز ہو کر اپنی شہادت کی انگلی کو بلند کر کے پروردگار کی توحید کا اعلان کرتے ہوں، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کرتے ہوں، امیر المومنین سے لے کر 12 اماموں کی جتنی اماموں کی امامتیں ہیں ہر امام کی امامت کا اعلان کرتے ہوں اور اس کی گواہی دیتے ہوں، وہ گھرانہ نہ عام گھرانہ ہے اور نہ وہ بچے عام بچے ہیں۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سارے اماموں میں یہ سب سے زیادہ بابرکت ہے، اس لیے امام رضا علیہ السلام کے القاب میں ایک لقب ہے مبارک، لیکن this is not a coincidence، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اشارے رکھے ہوئے ہیں۔ کہاں اشارے؟ جہاں رسالت مآب کو ابتر کہنے والے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ جس کو کوثر کا مصداق قرار دیا، اور ان کی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آل سے آنے والے جتنے معصوم امام ہیں ہر امام کو کوثر کا مصداق قرار دیا۔ وہیں پر بی بی کے جتنے القاب ہیں ان القاب میں ایک لقب ہے مبارکہ، اور یہاں امام تقی جواد علیہ السلام کے القاب میں ایک لقب ہے مبارک۔ وہاں جناب سیدہ ابتر جو رسول کو کہا ان کے لیے جواب، اور یہاں امام رضا علیہ السلام کو کہنے والوں کے لیے جواب۔ آپ دیکھیے 8 سال یا 7 سال کا سن مبارک ہے، آپ کی عمر اقدس ہے کہ جس میں آپ منصب امامت کی ذمہ داریوں پہ فائز ہوئے اور ان کو آپ نے سنبھالا امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد۔ اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد لوگوں نے یہ کیا، بلکہ 2 سال کی عمر ہے امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو امام جواد علیہ السلام کی عمر اقدس ہے 8 سال۔ ابھی امام دنیا میں آنے کے بعد 2 سال کی عمر اقدس ہے امام تقی جواد علیہ السلام کی۔ لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ نعوذ باللہ رضا کا نہیں ہے۔ آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہے، 35 سال ہو گئے عقد مبارک کے بعد بھی آپ کے ہاں اولاد کا سلسلہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے امام تقی جواد علیہ السلام کی ولادت پر اعتراض کر دیا اور یہ کہا کہ یہ بیٹے ان کے نہیں ہیں، اور جو کہا وہ آپ تاریخ میں جا کر پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں اس بات کو یہاں ممبر سے دہرانے کا سزاوار نہیں سمجھتا، وہ شان امامت علیہ السلام سے بہت دور کی بات ہے، لیکن ہوا یہ کہ امام علیہ السلام امام تقی جواد علیہ السلام کے امام رضا کے بیٹے ہونے کا ثبوت اور ثابت کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ قیافہ شناسوں کو بلایا گیا۔ قیافہ شناس کسے کہتے ہیں؟ قیافہ شناس انہیں کہتے ہیں کہ جو چہرے کے، جسم کے، آنکھوں کے، ہاتھ کے، جو انسان کی بناوٹ ہے، جو تخلیقی انسان کی بناوٹ ہے، اسے دیکھ کر یہ بتائیں کہ یہ جو بچہ ہے جس کے خد و خال یہ ہیں وہ کس کا بیٹا ہے۔ ظاہری طور پر ظاہر سی بات ہے وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر آپ چیٹ جی پی ٹی کے اوپر ڈال کر چیزیں نہیں نکال سکتے تھے، لیکن اس زمانے میں فزیکلی ایڈوانسمنٹس اور علم اتنا زیادہ تھا کہ زمین پر پڑنے والے اونٹ کے فٹ پرنٹ کو دیکھ کر یہ بتایا جا سکتا تھا کہ یہ جو اونٹ ہے جس کا فٹ پرنٹ یہ ہے یہ میسکولن ہے، فیمنن ہے، نر ہے یا مادہ ہے، ایج کیا ہے بتایا جا سکتا تھا، اور نسل کیا ہے وہ بتایا جا سکتا تھا۔ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں رسالت مآب کا شب ہجرت کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کرنے کے لیے سارے دوڑے تھے۔ امام جواد علیہ السلام کو جب اس وقت قیافہ شناسوں کے سامنے لایا گیا، یعنی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، امام علیہ السلام کو لایا جا رہا ہے، 2 سال کے امام ہیں، ان کو ان لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے جو دیکھ کر امام رضا کو اور امام تقی جواد علیہ السلام کو یہ بتائیں گے، ایگزامن کریں گے کہ یہ ان کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، خاکم بدہن۔ اس وقت کہ جب امام تقی جواد علیہ السلام وہاں پر رش اور مجمع اکٹھا ہوا، لوگ آئے، لوگوں نے آنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ پوچھا کہ وہ قیافہ شناس لوگ کہیں وہ ماسٹرز کہاں ہیں کہ جو دیکھ کے بتا دیتے ہیں، کہا کہ وہ ابھی راستے میں آ رہے ہیں، پہنچے۔ جب وہ پہنچے کہا کہ اس بچے کو لایا جائے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے امام جواد علیہ السلام ان کی نگاہوں کے سامنے آئے، وہ سارے کے سارے جو اپنے ہاتھوں میں قلم اور کاغذ لے کر کھڑے ہوئے تھے ان کے ہاتھ کپانے لگے اور لرزنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے والد کو دیکھنے سے پہلے ان کو دیکھ کر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے کس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ہم قیافہ شناسی کریں؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو پرکھیں اور ان کو ایگزامن کریں کہ یہ
جو امام رضا علیہ السلام کو بعد میں لایا گیا اور سارا سلسلہ ہوا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں. کہا تم یہ بات کر رہے ہو, میں یہ کہتا ہوں, وہ قیافہ شناس یہ کہتے ہیں کہ جو نور سے پروردگار عالم نے خلق کیا ہو انہیں ہم خاکی پرکھ نہیں سکتے. جن کی خلقت نور سے ہوئی ہے وہ دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ جو قیافہ شناس ہیں کہ یہ خاک کے نہیں نور کے بنے ہیں, خاکی لبادے کے اندر پروردگار عالم نے بھیجا ہے خاکیوں کی ہدایت کرنے کے لیے. اس وقت امام جواد علیہ السلام نے 2 سال کی عمر اقدس میں خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس خطبے میں اللہ کی حمد کی, ثنا کی. میں مختصر کروں, اس کی اب عربی کی طرف نہیں جا رہا, میں صرف اس کا آپ کو ایک مفہوم, ایک اوور ویو دیتا ہوں. امام جواد علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں محمد ابن علی, اور پھر امام رضا علیہ السلام کے بابا مولا موسیٰ کاظم, امام جعفر صادق, امام محمد باقر, امام سید سجاد, امام حسین, رسول اللہ تک اپنا نسب پہنچایا اور کہا کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. ٹھیک, یعنی کل بی بی کو ابتر کہنے والوں دیکھ لو, آج امام جواد علیہ السلام اپنا لنک کس سے جوڑ رہے ہیں, اپنا ربط کس سے جوڑ رہے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں, اور فرمایا کہ میں تمہارے ناموں سے بھی واقف ہوں, یہ جتنے مجمع میں ہیں اس مجمع میں, اور تمہارے آباء و اجداد کے ناموں سے بھی واقف ہوں, اور میں علم الاولین بھی جانتا ہوں, علم الآخرین بھی جانتا ہوں. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے اختیارات ہیں, اور پھر اپنے اختیارات امام علیہ السلام نے جو امامت کے اختیارات تھے وہ بیان کرنا شروع کیے, یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر مجمع میں وہ لوگ نہ ہوتے کہ جن کے دلوں میں ریب ہے, یعنی کہ شک کی بیماری ہے, کہ جنہیں جو کہا جائے وہ ہر بات کو, خاص طور سے آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کی بات کو شک کے ترازو پہ اور شک کے میزان پر رکھ دیتے ہیں. دنیا کی کوئی بات آ جائے اس کو ہضم کر جائیں گے, پتھر آ جائے ہضم کر جائیں گے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہڑپ کر جائیں گے, میں کہتا ہوں ہضم کر جائیں گے. لیکن بات جہاں پر نورانیت کی ہو, علمیت کی ہو, معرفت کی ہو, آل محمد علیہ السلام کی ان فضیلتوں کی ہو کہ جو قرآن اور آل محمد علیہ السلام کی روایتوں میں سے ہیں, تو فوراً وہاں پر انسان شکوک اور شبہات کے اندر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. مولا نے فرمایا اگر ایسے لوگ مجمع میں نہ ہوتے تو میں وہ کچھ بیان کرتا کہ جو نہ مجھ سے پہلے بیان ہوا ہے نہ میرے بعد بیان ہونا ہے. اور یہ کہنے کے بعد امام جواد علیہ السلام نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ خاموش ہو جا اے محمد, جیسے تیرے آباء و اجداد خاموش رہے. یعنی بہت سارے ایسے راز ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں تک نہیں منتقل کیے, اس لیے کہ لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے, کسی اور راستے پر چلے جاتے. اسی طرح سے یہ امام جواد علیہ السلام, ابھی 2 سال کی عمر اقدس ہے امام جواد علیہ السلام کی. اب آ جائیے شہادت امام رضا علیہ السلام کے بعد, اب جب 8 سال کی عمر اقدس ہے. آپ کا سنا ہوا وہ واقعہ کہ مامون کہاں جا رہا تھا, شکار کے لیے. راستے میں بچوں کو دیکھا کہ جو کھیل رہے ہیں. ایک تھا جو کھیل میں ان کے ساتھ مشغول نہیں تھا, ان بچوں کے کھیل کو دیکھ رہا تھا. وہ کون تھے؟ امام جواد علیہ السلام. اس لیے کہ جو امام کی علامتیں ہوتی ہیں, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی این امام, امام کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے, ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لہو و لعب میں, کھیل میں, جو بیجا کھیل ہوتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہیں ہوتے امام معصوم علیہ السلام. لہٰذا امام کھیل نہیں رہے, بچوں کے کھیل دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر. وہ جیسے مامون وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ سارے بچوں نے ہٹ کر مجھے راستہ دیا, ایک یہ بچہ ہے 8 سال کا کہ جو نہ ہٹا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں, انا ان کی پیک پر ہوتی ہے. فوراً سے رکا اور کہا کہ سارے ہٹ گئے, تو کیوں نہ ہٹا؟ کہا کہ آپ کے گزر جانے کے لیے راستہ بڑا وائٹ تھا, میں نے کوئی غلطی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہوئی ہے مجھ سے کہ میں جس کی خوف سے ہٹ جاتا. یہ دونوں باتیں تو نہیں تھی. ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے ظالم ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کر دیتے ہیں, زندان میں ڈال دیتے ہیں, اٹھوا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, مثال کے طور پر غائب کروا لیتے ہیں, تو پھر میں ہٹ جاتا ہوں. جب یہ سنا تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا انا محمد ابن علی. کہا علی کون علی؟ کہا علی الرضا, میں علی رضا کا بیٹا ہوں.
میں علی رضا کا بیٹا ہوں. بس یہ سننا تھا, فوراً سے اپنی سواری کو ایڑ لگائی, شکار کے لیے چلا گیا. اب یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. کیا سنا ہوا واقعہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مامون گیا, اس نے شکار کیا, واپس آیا, مچھلیوں کو شکار کیا تھا, باز کو بھیجتا تھا, وہ باز چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لے کر آتی تھیں, یہ اپنے بکیٹ میں جمع کرتا تھا, یہ واپس آیا. جب یہ دربار کی طرف واپس جا رہا تھا, اس سے راستے میں پھر سے امام تقی جواد علیہ السلام ملے. رکا, ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مچھلی کو بند کیا اور سامنے ہاتھ رکھ کر, مٹھی رکھ کر یہ کہتا ہے, بتاؤ بیٹا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اب یہاں پر یہ نہیں ڈسکس کرنا ہے کہ امام نے جواب کیا دیا, آپ سب جانتے کہ امام نے کیا جواب دیا. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے کہ اتنے مشکل سوال کا جواب بھی یہ دے سکتا ہے. یہ جانتا ہے کہیں نہ کہیں سب کانشیس مائنڈ میں, بیک آف دا مائنڈ میں اس کی یہ بات ہے. اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس شان کا جواب دیا. مولا نے فرمایا, پروردگار عالم نے اپنے سارے بندوں میں سے کچھ لوگوں پہ خاص کرم کیا کہ انہیں باقی لوگوں پہ بادشاہت دی. جب وہ بادشاہ بن کے اپنے تخت پر بیٹھ گئے تو ان کے دل میں شکار کا شوق پیدا ہوا. جب شکار کا شوق آتا ہے تو بادشاہ اپنے سارے بادشاہی پروٹوکول کے ساتھ, اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنی سواریوں کے ساتھ, اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ اور اپنے شکاری باز کے ساتھ نکلتا ہے شکار کرنے کے لیے. دریا کے کنارے پہنچتا ہے, اپنے شکاری باز کو چھوڑتا ہے, شکاری باز جاتا ہے, مچھلیوں کو شکار کر کر کے لاتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ایک کٹورے کے اندر, ایک باسکٹ کے اندر وہ جمع کرتا ہے. اور جب شکار کا شوق اس کا پورا ہو جاتا ہے, بادشاہ دربار واپس جاتے ہوئے راستے میں آل محمد کے بچوں کے سامنے اپنی مٹھی میں چھوٹی سی مچھلی دبا کے یہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ میری مٹھی میں بند کیا ہے. آل محمد کے بچوں کا امتحان لیتا ہے. یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے نا کہ یہ سب سے زیادہ بابرکت ہے, یہ تھنکنگ, یہ لوگوں کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے کہ یہ بچہ ہے. اس سے پہلے کوئی 8 سال کی عمر اقدس کے اندر امام تقی جواد علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری یا امام علی نقی علیہ السلام 6 سال کی عمر اقدس میں منصب امامت کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں اور اس پر فائز ہوئے ہیں. لیکن 8 سال کی عمر میں امام تقی جواد علیہ السلام سے پہلے کسی نے اتنی کم سنی کے اندر منصب امامت کی ذمہ داریوں کو نہیں سنبھالا. یہ ہو گیا جب 15 سال کے قریب کی عمر اقدس ہے امام کی, دربار میں ایک محفل کو سجایا اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ بادشاہ نے طے کیا تھا کہ اب باطل کی اسٹریٹجی چینج ہوگی. آج تک ہم امام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے, اپنے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے تھے, اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے تھے, پھر ہمیں ان کو قتل کرنا پڑتا تھا, زندان میں بند کرنا پڑتا تھا, زہر دینا پڑتا تھا, نہیں معلوم ان پر کتنی سختیاں کرنی پڑتی تھی. ایک کام کرتے ہیں, یہ 8 سال کے ہیں, انہیں اپنے دربار میں لے آتے ہیں. کیا کرتے ہیں, داماد بنا لیتے ہیں. جب یہ داماد بن جائیں گے, ہمارے دربار آ جائیں گے تو دربار داماد ہو جائیں گے, گھر داماد نہیں دربار داماد ہو جائیں گے. اور پھر یہ ہوگا کہ یہیں پر ان کی پرورش ہوگی تو یہ حرام مشروب کے جام بھی دیکھیں گے, رقص کی محفلیں بھی دیکھیں گے, حرام کاریوں کی نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی ماحول میں جب پروان چڑھیں گے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا, یہ خود بخود نعوذ باللہ اس راستے پہ ڈھل جائیں گے. لیکن وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ یہ بچے نہیں ہیں, بلکہ یہ آئے ہیں کائنات کی ہدایت کے لیے. اور پھر وہاں پر وہ جو ایک محفل رکھی گئی کہ جس کے اندر 900 بڑے بڑے علماء, جتنے اس کے پاس پیڈ علماء تھے, ساروں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میرے پاس ایک عالم ہے, تمہارے سوالوں کے جواب دے گا. اب وہ سوال جواب سارا کا سارا آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے, لیکن آپ کی خدمت میں بات عرض کرنی ہے, ایک نتیجہ دینا ہے کہ جب یہ محفل آؤٹ آف کنٹرول ہوئی, یہاں تک کہ یحییٰ ابن اقسم کو جو چیف جسٹس تھا قاضی القضات, اس سے بڑی کوئی پوسٹ اس زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی ڈیزگنیشن کے حساب سے. اسے بلایا, کہا کہ بھائی معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے, اب تمہیں آنا پڑے گا, یو ہیو ٹو انٹروین, سنبھالو سچویشن کو. اس لیے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 دن سے جو 30,000 سوالوں کے جوابات بچہ دے رہا ہے, اگر علم اس کے پاس ہے تو تخت خلافت پہ مامون بیٹھا کیا کر رہا ہے, تو تخت خلافت پہ مامون بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے. اور یحییٰ ابن اقسم آیا اور ان آفیشیلی اس نے پہلا سوال پاپ آؤٹ کیا اور اس نے کہا کہ اچھا تو تم عالم ہو. امام تقی جواد علیہ السلام سے اس کم سنی کے عالم میں پوچھا, اچھا تو تم عالم ہو. امام جواد علیہ السلام نے, جیسے کہ پہلے امام باقر علیہ السلام نے اسی طرح کا جواب دیا ہے, آپ جا کے پڑھیے گا, ان کی حیات طیبہ میں ہے. امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, میں جاہل نہیں ہوں. امام نے نہیں فرمایا کہ ہاں میں عالم ہوں,
مولا نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. کیوں؟ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی ایروناٹیکل انجینئر ہے, یعنی جو ہوائی جہاز کی جو انجینئر ہوتا ہے, اس کی جو مشینری کا انجینئر, اس کو ایروناٹیکل انجینئر کہتے ہیں. وہ فارماسسٹ نہیں ہوتا. جو فارماسسٹ ہوتا ہے وہ وکیل نہیں ہوتا. جو وکیل ہوتا ہے وہ مولانا نہیں ہوتا. کچھ ہوتے ہیں ایسے جن کے سرنیم ہی وکیل ہو, لیکن جو مولانا ہوتا ہے اس میں بھی, مولانا کے اندر بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. جو علم تفسیر کا ماہر ہوتا ہے وہ علم حدیث کا ماہر نہیں ہوتا. جو علم حدیث کا ماہر ہوتا ہے وہ علم رجال کا ماہر نہیں ہوتا. جو علم رجال کا ماہر ہوتا ہے وہ علم معانی بیان بدی کا ماہر نہیں ہوتا. صرف و نحو کا ماہر نہیں ہوتا. بیان و بدی کا ماہر نہیں ہوتا. یعنی کہ جو ایک فیلڈ کا عالم ہوتا ہے وہ باقی بہت ساری ہنڈریڈز آف فیلڈز کا جاہل ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں عالم ہوں تو جتنا بڑا عالم ہوں اس سے کئی گنا بڑا جاہل ہوں. امام تقی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں, یہ چھوٹا جواب ہوتا. سرکار تقی نے یہ فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں, یعنی کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو محمد ابن علی تقی جواد علیہ السلام کے سینے میں نہ ہو. اور پھر یہیں پہ جب یہ علماء کرام آئے اور یہ سوال ہوا, اور پھر اس سوال کے جواب میں امام علیہ السلام نے سوال کیا, اور پھر وہ سارا کا سارا واقعہ, اب وقت نہیں رہا ورنہ آپ کو بیان کیا جاتا کہ یحییٰ ابن اقسم نے کیا سوال کیا, اور پھر امام علیہ السلام نے پلٹ کر کیا سوال کیا. اور امام علیہ السلام نے یحییٰ ابن اقسم کے سوال پر یہ سوال رکھا کہ تجھے سوال کرنے کا سلیقہ نہیں آتا, اس لیے کہ تیرا سوال ناقص ہے. کہ تو نے جب یہ سوال کیا کہ حالت احرام میں شکار کرنے کا کفارہ کیا ہے, تو نے یہ نہیں بتایا کہ جو احرام تھا وہ حج کا احرام تھا یا عمرے کا احرام تھا. شکار دن میں کیا تھا رات میں کیا تھا, شکار ہل میں کیا تھا یا حرم میں کیا تھا, شکار جو شخص کر رہا تھا وہ آزاد تھا یا غلام تھا, شکار کرنے والا علم رکھتا تھا یا علم نہیں رکھتا تھا, جاہل تھا, شکار کرنے والے نے توبہ کر لی تھی یا مصر تھا بار بار کر رہا تھا, شکار گائے کا کیا تھا, بھیڑ کا کیا تھا, بکری کا کیا تھا, اونٹ کا کیا تھا, کس کا شکار کیا تھا. کہا پہلے تو سوال کرنے کا سلیقہ سیکھ, پھر تجھے محمد تقی جواب دیں گے. اور اس کے بعد 22 شکیں تھیں کہ جس کے جوابات امام جواد علیہ السلام نے ارشاد فرمائے. لیکن پھر وہ محفل اپنے اس موقع پہ پہنچی کہ جہاں پہ یہ طے ہوا کہ امام جواد علیہ السلام کا نکاح مامون کی بیٹی سے طے ہوا, اور وہاں پر امام جواد علیہ السلام نے اپنے نکاح کا خطبہ خود اپنے زبان اقدس سے پڑھا. آج تک جتنے مومنین اور مومنات کے نکاح ہوتے ہیں ان نکاحوں کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ امام تقی جواد علیہ السلام نے خود بنفس نفیس علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نکاح کے موقع پر پڑھا تھا. کتنے علماء تھے بادشاہ کے دربار میں؟ 900 علماء. امام جواد علیہ السلام نے کسی ایک کی طرف بھی اشارہ کر کے نہیں کہا کہ آ کر میرے نکاح کا خطبہ پڑھ دیجئے. امام جواد علیہ السلام نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ آ جائیے معلوم کر دیجئے, آپ آ جائیے معلوم کر دیجئے. امام جواد علیہ السلام نے صیغے بھی خود پڑھے, خطبہ بھی خود پڑھا. یعنی کہ ان 900 علماء میں کوئی ایک بھی ایسا امام جواد کو نظر نہیں آیا کہ جو امام کے نکاح کا خطبہ پڑھ سکے. کمال نہیں ہے, محمد مصطفیٰ نے اپنے نکاح کے لیے ابو طالب جیسے کو بلایا علیہ الصلاۃ والسلام. اور پھر الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ وصلی اللہ علی محمد خیر بریتہ وعلی الاصفیاء من عطرتہ. اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام. یہ جو جملہ ہے نا, ہم ثنا کرنے کے بعد مولا نے فرمایا اما بعد, اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے حلال راستہ دکھا کر ہمیں حرام سے بچا لیا. بہت سارے دین ایسے ہیں کہ جن میں جنسی تعلقات پہ پابندی ہے. اگر آپ پائس ہیں, اگر آپ پاکیزہ ہیں تو آپ جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتے. اگر آپ پاکیزہ ہیں, اگر آپ سینٹ ہیں, اگر آپ پائس ہیں تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے, یعنی ایک خاص اس میں کھائیں گے, وہ زیادہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے. سونے کے بڑے پابندیاں ہیں. یعنی کہ یہ دین اسلام رہبانیت کو اپنے معاشرے سے کٹ آف ہو کے زندگی گزارنے کو پروموٹ نہیں کرتا, بلکہ پروردگار عالم نے جو انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں ان کو سپریس نہیں کیا ہے, ان کو چینلائز کیا ہے. پروردگار عالم نے سپریس نہیں کیا ہے, چینلائز کیا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے تمہارے اندر رکھا ہے, بھوک پیاس جتنی بھی انسان کی خواہشات ہیں,
ان کو حلال راستے سے اختیار کرو تاکہ تمہاری زندگی کے جو آگے آنے والے سال ہیں جو تم گزارو گے ان کے جو آثار ہیں وہ آثار اچھے اور پازیٹیو مرتب ہو اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے. ورنہ اگر بے بندوباری، ہر چیز کی آزادی، جو کھانا ہے کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو جب سونا ہے سو، جب اٹھنا ہے اٹھو، تو ان ڈسپلن لائف ہوتی اور انسان جو کمیونٹی جس کمیونٹی میں رہتا ہے وہ کمیونٹی ایک اچھی کمیونٹی نہ ہو پاتی. لہٰذا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، شب ولادت امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کو جواد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کسی کو حقدار دیکھ کے عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں، اور جو دیکھے کہ حقدار نہیں ہے پھر بھی عطا کرے اسے جواد کہتے ہیں. مولا آپ کی بارگاہ میں آپ کے غلام آئے ہیں، اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، خاص طور سے رزق و روزگار کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے واسطے سے بہت مجرب ہے کہ پورے ہوتے ہیں. پروردگارہ تجھے واسطہ امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنے مومنین مومنات رزق و روزگار کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں تمام کو حلال و طیب رزق و روزگار کے وسائل اور ریسورسز فراہم فرما. اپنے ولی اپنی حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے خدام میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.